جھوٹ نہیں بولیں گے، چولی نہیں کھائیں گے، کیسے ہم جیے پیارے باپا ہم کو سکھائیں گے۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کہنا بڑوں کا سننا ہے، باپا سے پوچھے چلو جنت میں کیسے جائیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے بچوں، سلسلہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ انشاءاللہ ہم اسلام کی پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے، اور آج کا موضوع ہے ہمارا رب، جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ پاک کے بارے میں ہمیں کیسی سوچ رکھنی چاہیے، کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ میں سے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف کی سورت تو بہت سو کو یاد بھی ہوگی، کس کے جو یاد ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، ارے جو صحیح پڑھ سکتا ہو آپ میں سے وہ اگر پڑھ کے سنا دے، بس جو بھی ہاتھ اٹھائے گا وہ یہی بولے گا میں صحیح پڑھ سکتا ہوں۔ آپ سنا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ولم یکن له کفوا احد، یہ کل لہو یعنی یہ الٹی پیشن، تو یہ کھینچیں گے تھوڑا اس کو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ولم یکن له کفوا احد۔ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب میں سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اچھا، اب میں اس کا آپ کو ترجمہ کنز الایمان پیش کرتا ہوں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس مبارک صورت میں جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، آدھا نہیں ہے نا، اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز یعنی اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کرام انہیں نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی سن ہے، نہ اس کی کوئی ڈاٹر ہے، نہ بیٹا بیٹی، کوئی اولاد، نواسی، پوتا، نواسا، کوئی اولاد اس کی نہیں ہے، بلکہ سب کو اللہ پاک نے ہی پیدا کیا ہے۔ مزید ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ پاک جیسا کوئی بھی نہیں، اس کی جوڑ کا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، تو اب میں نے جو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف کے بارے میں کچھ عرض کیا، اور جو کچھ باتیں کی میں نے، اس میں سے اگر آپ کو کوئی سوال ذہن میں آتا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ پیارے باپا جان، جی، سورہ اخلاص کا سب سے پہلا الفاظ کل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا لفظ ہے قل، الفاظ یہ لفظ کی جمع ہے نا، پہلا لفظ ہے قل،
قل یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے پیارے تم کہو اللہ ایک ہے، یعنی اپنی جو شان اللہ پاک نے اپنی شان اپنے پیارے محبوب پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان کرنے کا حکم دیا۔ قل اے محبوب تم فرماؤ، تم کہہ دو، تم بتا دو وہ اللہ ایک ہے۔ ہاں یہاں پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے حدیثوں کی شرح یعنی اس کا مطلب اور خلاصے بیان فرمائے۔ تو یہ تقریباً 400 سال پرانے بزرگ ہیں۔ یہ انہوں نے بھی فرمایا اور بھی علماء نے فرمایا کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ نعت مانے تعریف، یہ سارا قرآن جو ہے یہ اللہ کے آخری نبی کی نعت ہے، تعریف ہے۔ اس پر یہ سوال ہوا کہ یہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی، اس میں تو توحید کا بیان ہے کہ اللہ ایک ہے اور کسی کو نہیں جنا، نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ نعت کیسے ہو گئی سرکار کی تعریف؟ تو اس پر کہا گیا کہ یہاں بھی تو قل یعنی اپنے محبوب کی زبان سے تعریف کروائی نا، اپنی توحید بیان کروائی، تو یہ بھی ان معنوں کر نعت ہے۔ تو مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قل کہے کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے اپنی بات، اپنی وحدانیت کا بیان یعنی اپنے ایک ہونے کا بیان بھی آپ کی زبان سے سنا، یعنی آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگ یہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اللہ عز و جل کہاں رہتا ہے؟ اللہ پاک نہ آسمان پہ رہتا ہے نہ زمین پہ رہتا ہے۔ اللہ کریم کا کوئی مکان نہیں ہے جہاں وہ رہتا ہو۔ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، جیسے ہمارا جسم ہے، باڈی ہے نا، ہماری باڈی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی باڈی نہیں ہے۔ باڈی ہو تو کہیں وہ رکھنا ہوتا نا، جیسے ہماری باڈی ہے تو ہم یہاں رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رکھے رہنے سے، اس طرح جس طرح ہم بیٹھے ہیں تو اس سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کا نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا ہماری طرح کوئی جسم نہیں ہے۔ اس کو یوں کہیں گے اللہ پاک، جسم جسمانیات سے، بدن سے، باڈی سے پاک، یعنی کہ وہ یہ چیزیں اس کی ہیں ہی نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ہماری جس بدن ہے وہ اللہ تعالیٰ بدن سے، باڈی سے پاک ہے، اس کی باڈی نہیں ہے، پاک ہے مطلب یہاں باڈی نہیں ہے اس کی، تو اس لیے وہ اس کا کوئی مکان بھی نہیں ہے کہ جہاں وہ رہتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک کب سے ہے؟ اللہ پاک تب سے ہے جب کہ اب کب تب بھی نہیں تھے، یعنی اللہ کریم ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی وہ سرا نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ہم ہے نا، ہم انسان ہیں، ہماری برتھ ڈے بھی آتی ہے کہ فلاں مہینے میں، اس مہینے میں، اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو، اتنے بجے ہماری برتھ ہوئی، ولادت ہوئی، ہے نا، برتھ ڈے بھی مناتے ہیں نا آپ لوگ، عام طور پہ منا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی برتھ ڈے ہے بھی نہیں نا، تو نہ وہ پیدا ہوا ہے، تو ہمیشہ سے ہے۔
यूं मतलब है कि ये हम बस अपना जहन में रखें कि वो हमेशा हमेशा से है और हमेशा हमेशा के लिए है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यासर अत्तारी है। हमें अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि क्या अल्लाह पाक हर वक्त देख रहा है? बेशक अल्लाह पाक हर वक्त हर चीज को देख रहा है और बारीक से बारीक चीज भी वो देख रहा है। अच्छा, उसका देखना आंख से नहीं है, क्योंकि वो तो जिस्मानियात बॉडी और हाथ पांव आंख कान ये तो उसके है नहीं, तो ना वो इन चीजों की जरूरत है उसको, तो वो देखता है ऐसी बारीक चीजें जो खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप से जो नजर नहीं आती ना जो चीज, अल्लाह ताला उस बारीक से बारीक चीज को भी देखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये देखिए माइक्रोस्कोप होता कैसा है। अल्लाह करीम जो है ये हल्की सी हल्की आवाज भी सुनता है। मच्छर जो उड़ते हैं इसके पर फड़फड़ाता है तो ये मच्छर के परों की आवाज भी सुनता है। चींटी चलती है तो हम तो आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन चींटी के चलने की आवाज भी अल्लाह पाक सुनता है। और उसके सुनने के लिए न कान की जरूरत है न आंख देखने के लिए जरूरत है, अल्लाह ताला की अपनी कुदरत है। क्योंकि आंख और कान तो उसके होंगे जिसका बदन होगा, तो अल्लाह ताला का तो बदन भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी इस काबिल नहीं कि उसकी इबादत की जाए। इन्हें ना पत्थर की इबादत की जा सकती है, न सूरज की, न चांद की, न मूर्ति की, किसी चीज की भी इबादत नहीं की जाती, न किसी बंदे की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह पाक ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि हम अक्सर पढ़ते और सुनते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत बड़ा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कितना बड़ा है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत बड़ा है, बल्कि ये कहना चाहिए अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। बहुत बड़ा हो तो फिर हो सकता है कि कोई इससे भी बहुत बड़ा हो, है ना। तो अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। अब इससे मुराद ये नहीं कि वो उसकी साइज बड़ी है, यानी माज़अल्लाह जैसे लंबा तो चौड़ा, लेकिन ये मुराद नहीं है, बल्कि हमारा परवरदिगार, हमारा रब, हमारा अल्लाह इज्जत में, अजमत में ये सबसे बड़ा है। यानी जिसको भी इज्जत और अजमत मिली वो तो अल्लाह के देने से मिली है, और अल्लाह को तो किसी ने दी नहीं है खुद ब खुद। और फिर इसकी इज्जत और अजमत ये सबसे ज्यादा, सबसे ये बड़ा है। अब जैसे कि दो बच्चे हों तो एक का कद छोटा है, एक का थोड़ा बड़ा है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये बड़े कद वाला है, ये छोटा है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। लेकिन अल्लाह के लिए ये अल्फाज भी नहीं है। तो अल्लाह ताला बड़ा है, अल्लाह पाक बड़ा है, जब ये कहेंगे तो इससे मुराद यही होगी कि अल्लाह पाक इज्जत में सबसे बड़ा है, अजमत में सबसे बड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसानों के अलावा भी किसी को पैदा फरमाया है? अल्लाह पाक ने हर चीज को पैदा फरमाया। इंसान
تو فرشتے، تو جنات، تو حوریں، ہے نا، اور پھر آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، بادل، ہوائیں، سمندر، دریا، پہاڑ، درخت، ٹریز، ہے نا، اینی تھنگ جو بھی ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آزاد طاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے حکم میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. وہ چاہے تو زیادہ کو تھوڑا کر دے اور تھوڑے کو زیادہ کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے عزت نہ دے، جس کو چاہے وہ امیر بنا دے، جسے چاہے اس کو فقیر یعنی غریب بنا دے. وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ ہمارے اچھے کاموں پر خوش ہوتا ہے اور برے کاموں سے ناراض. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم کو ایسا کوئی حکم نہیں فرماتا جو ہماری طاقت سے باہر ہو. ہماری طاقت سے باہر ہو، یہ جملہ، یہ الفاظ سمجھ پڑتی؟ آپ کو پڑتی سمجھ؟ ہماری طاقت سے باہر ہو، نہیں پڑتی. یعنی وہ کسی ایسے کام کا ہم کو آرڈر نہیں فرماتا جو کام ہماری طاقت سے باہر ہو، یعنی وہ کام ہم کر ہی نہ سکتے ہوں. ایسا کوئی کام وہ ہم کو نہیں کہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی ہمارے رب کے اور کوئی نام ہے؟ اگر ہے تو کتنے؟ اللہ پاک کے بے شمار نام ہیں اور 99 نام مشہور ہیں جن کا حدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے، ورنہ اس کے نام اتنے ہیں کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا. مثلا اللہ کا نام رحمان، رحیم، رؤوف، کریم، غنی، مغنی، عظیم، ہے نا، بہت سارے اللہ پاک کے نام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، اللہ پاک سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے اور اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک ہم سے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ پاک سے اپنے ماں باپ اور ہر پیاری سے پیاری چیز سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے اللہ پاک سے. وہی ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں کھانا کھلاتا ہے، ہمیں پانی پلاتا ہے نا. گرمی کے موسم میں ہمیں میٹھے میٹھے آم کھلاتا ہے، ایپل، اورنج، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ پاک ہم کو کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک سے ہم سب کو محبت کرنی چاہیے، اور اسی نے ہم کو بنایا ہے، اور ہم کو اس کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے تمام احکام یعنی وہ جو ہمیں آرڈر فرمائے اس کو ہمیں ماننا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان، آپ جو بار بار بولتے ہیں اللہ پاک، یہ پاک سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، سوال کرنے کا انداز تو بڑا اچھا ہے. ماشاءاللہ بیٹا، یہاں پاک سے مراد یعنی کہ ایک یعنی کہ رسپیکٹ کا لفظ ہے. جیسے کہ قرآن پاک بولتے ہیں نا، قرآن پاک، یعنی یہاں مراد ناپاک کا الٹ پاک. ایک تو ناپاک ہوتا ہے، ایک پاک ہوتا ہے. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ ایک رسپیکٹ
وہ تعظیم کا لفظ ہے. آپ بولتے ہیں جیسے کہ ابا جان، امی جان، تو یہ جان یہ ایک رسپیکٹ اور تعظیم کا لفظ ہے نا. اسی طرح مدینہ پاک، رسول پاک، غوث پاک، ہے نا. یہ پاک جو لفظ بولا تو یہ رسپیکٹ کا ہے، تعظیم کا ہے. تو یہاں اللہ پاک سے مراد پاک یعنی یہی تعظیم کا لفظ اللہ پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہم نے اللہ پاک کے بارے میں چند باتیں کی، ورنہ اللہ پاک کی شان تو یہ ہے کہ سارے سمندر جتنے بھی یعنی کہ سیز ہیں یہ سب انک بن جائے اور کوئی قلم لے کر اللہ پاک کی یعنی کہ تعریف لکھے، اللہ پاک کی شان لکھے، تو یہ سمندر کی ساری انک ختم ہو جائے گی مگر اللہ پاک کی شان ختم نہیں ہوگی. اس کی اتنی بڑی شان ہے. تو ہم نے تو بس دو چار باتیں اللہ پاک کی شان میں بیان کی ہیں. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اور بس اللہ کی محبت ہمارے دل میں رہے، ہم اللہ پاک کی ہر بات مانتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہیں، گھر میں بھائی بہنوں کا، بڑے بھائی بہنوں کا ادب، چھوٹے بھائی بہنوں سے بھی محبت اور پیار کرتے رہیں، لڑائی جھگڑا یہ ہم نہ کریں. گھر میں ہم سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے اس طرح پیار محبت سے رہیں گے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بن جائے. تو اس کے لیے ہم نے یہ تھوڑی بہت معلومات بچوں کے لیے بیان کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بڑوں کو بھی یہ معلومات کم ہی ہوتی ہیں. تو سب کو چاہیے کہ مزید اللہ پاک کے بارے میں، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں. باہر شریعت کا پہلا حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بہت ساری معلومات بیان کی گئی ہیں. اس کو پڑھیں اور اللہ کرے کہ جس کو سمجھ آتی ہو تو اپنے بچوں کو بھی یہ اللہ پاک کے بارے میں درست عقیدے جو ہیں ان کی تربیت کریں. اور ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچرار وغیرہ بھی اپنے اپنے اسکولز اور کالج میں ہمارے یہ مدنی گلدستے جو ہیں یہ سنائیں. اور یہ سوشل میڈیا پر، فیس بک کے میرے پیج پر آپ کو انشاءاللہ یہ مدنی گلدستے ملیں گے اور ان کو آپ مطلب عام کریں اور ثواب کا کام کریں. بس یہ ذہن بنا لیں اور پتھر کی لکیر کہ اللہ ہے، اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ کتابوں میں ضرور دیکھیں اور اس کے بارے میں سب کو معلومات حاصل کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوٹ نہیں بولیں گے، چولی